بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے پینے کے آداب چل رہے ہیں۔ من عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ قال اہدیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم شاة والطعام یومئذ قلیل فقال لأہلی اطبخوا هذه الشاة وانظروا إلى هذا الدقيق فأخبزوا اطبخوا واسردوا عليه قال وكان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها 4 رجال فلما أصبح وسبحوا الضحى أتي بتلك القصعة والتقوا عليها فإذا كثر الناس دثا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها ثم قال خذوا فكلوا فوالذي نفس محمد بيده ليفتحن عليكم أرض فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يذكر اسم الله عليه۔ سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دھیان سے سنیے، کہ ایک بکری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیے میں آئی، بکری آئی ہدیے میں، اور اس دن کھانے کی مقدار کم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے فرمایا یہ بکری پکاؤ اور اس آٹے کا جائزہ لے لو، یعنی آٹا کتنا ہے، اس کی روٹیاں پکا لو اور ان کو پکا کر سرید بناؤ۔ گوشت اور روٹی ملا کر جو بنایا جاتا ہے وہ سرید کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غرہ نامی ایک ٹب جیسا بڑا پیالہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا پیالہ تھا، 4 آدمی اس کو اٹھا سکتے تھے، وزن والا 4 آدمی کڑے سے اٹھا سکتے تھے۔ جب صبح ہوئی اور صحابہ نے چاشت کی نماز ادا کی تو وہی پیالہ لایا گیا، 4 آدمی اٹھانے والا۔ لوگ کھانے کے لیے جمع ہو گئے۔ جب کھانے والے زیادہ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ ایک دیہاتی نے سوال کیا، یہ بیٹھنے کی کون سی حالت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے سادہ مزاج معزز بندہ بنایا ہے، نہ کہ ظالم اور سرکش۔ یعنی آپ ایسے بیٹھے جیسے ہم نماز میں گھٹنے کے بل بیٹھیں گے۔ تو پوچھنے لگے کہ یہ کون سی حالت ہے جو آپ بیٹھے ہیں؟ گاؤں کے رہنے والے آدمی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے سادہ مزاج بنا کے بھیجا ہے، ظالم اور جبروت لوگ جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیالہ ہمارے سامنے اس کے کناروں سے کھاؤ، اپنے سامنے سے، اور اس کے بیچ میں سے نہ کھاؤ، اس طرح سے تمہارے لیے برکت ہوگی، ورنہ اگر بیچ سے کوئی لقمہ اٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری برکتوں کو ختم کر دے گا، کیونکہ برکت اترنے کی جگہ بیچ میں ہے۔ زیادہ سائڈ سے کھایا کرو، بیچ میں برکتیں اترتی رہے گی۔ پھر فرمایا لو اور کھاؤ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارے لیے فارس اور روم کی سرزمین ضرور فتح ہوگی۔ صحابہ سے فرمایا، اور کھانے کی نعمتیں اتنی زیادہ ہوگی قیامت سے پہلے کہ لوگ اللہ کا نام لینا بھی بھول جائیں گے۔ دیکھ لو آج شادیوں میں جو کھانے آتے ہیں الگ الگ ٹائپ کے، جو بڑے بڑے مالدار لوگ رکھتے ہیں، یا خصوصی دسترخوانوں پر، فرمایا کہ قیامت سے پہلے اتنے کھانے کی کثرت ہوگی کہ لوگ اللہ ہی کو بھول جائیں گے۔ اکثر شادیوں میں، اچھے خوبصورت پنڈالوں میں لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ میں کھلے عام بیانوں میں کہتا ہوں کہ لاکھ لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ کے منڈپ بنتے ہیں۔ ایک دن اس دن ایک لاؤڈ سپیکر رکھو، 3-4 ہزار روپے وہ کرایہ لے گا، زیادہ تو یہی ہوگا۔ ایک عالم کو بٹھا دو کسی سائٹ پر،
چاروں جگہ سپیکر لگاؤ، کھانے کے آداب بیان کرو۔ اچھے اچھے دیندار لوگ اس وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں، کھانا گراتے نیچے، کھانا اس طرح کھاتے ہیں کہ کھانا نیچے گرتا ہے، پاؤں پڑتے اس پر، وہ مٹی میں آلودہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی بہت ناقدریاں ہوتی شادیوں میں، مگر لوگ سمجھتے نہیں۔ دیکھیے آپ قرب قیامت میں کھانے کی مقدار اتنی زیادہ ہو جائے گی نعمتیں کہ لوگ اللہ ہی کو بھول جائیں گے۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ابن ماجہ دونوں میں آئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اعلام نبوت میں سے ایک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے کے بارے میں جو پیشین گوئیاں فرمائی تھی وہ ہو بہو پوری ہو گئی۔ اور روم یعنی اٹالی بھی فتح ہو گیا، فارس بھی فتح ہو گیا۔ جو لوگ ان کے ورثوں کے مالک بنے ان میں سے اکثر نے نافرمانی اختیار کیا اور شریعت اور آداب شریعت سے دھیان ہٹا لیا۔ کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا ایک اسلامی ادب ہے، مگر لوگ کھانے پینے کی رنگینیوں میں اتنے مگن ہو گئے کہ بسم اللہ پڑھنے بھی بھول جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بڑے پیالے میں بیٹھے ہیں، سنت کے مطابق بیٹھے ہیں، فرمایا کنارے سے کھاؤ، بیچ میں سے نہ کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ۔ یہ اسلامی آداب ہے۔ صرف نماز میں آپ آئے تو آپ مسجد کے مسلمان ہوئے، گھر پر گئے دسترخوان پر بھی مسلمان ہونے چاہیے، بستر پر بھی مسلمان ہونے چاہیے، آپ ٹوائلٹ جائیں تب بھی آپ مسلمان ہونے چاہیے۔ یہ اس وقت ہوگا جب نبی کی ہر سنت پر ہماری زندگی ہے۔ اللہ ہم سب کو، پوری امت کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ مرفوعا من اکل مع قوم تمرا فاراد ان یقرن فلیستاذنہ۔ یہ کھجور کا ایک ادب بتلا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی دوسرے لوگوں کے ساتھ کھجوریں کھا رہا ہو اور اس کا ارادہ ہو کہ وہ دو دو یا تین تین اکٹھی کھائیں، تو فرمایا جس کی کھجور ہیں ان سے اجازت لے لیا کرو کہ بھائی میں اکٹھی دو دن تین تین کھا سکتا ہوں۔ بعض دفعہ کھانے کی حالت ایسی ہوتی کہ سامنے والے کو تکلیف ہوتی کہ یہ کھانے کا انداز نہیں۔ جیسے مثال دوں میں آپ کو، لوگ بعض دفعہ دیکھیں بالکل جاہل قسم کے جنگل کے آئے ہوں تو کھانا کھاتے ہوئے ادھر دیکھیے آپ ایسے لقمہ اٹھاتے ہیں اور یوں کر پورا یوں کر کے لقمہ اٹھاتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ تو اس میں سے یہ ادب بھی بتلایا گیا کہ کسی کے دسترخوان پر کھجور کھاؤ تو ایک ایک کھاؤ، اور اگر آپ کو دو دو کا ارادہ ہوا یا تین تین، جیسے کوئی جنگل کا آدمی کھا رہا ہو، تو فرمایا پھر اس سے اجازت لے لو کہ تمہاری اس حرکت سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، اس کا ضرور خیال رکھو، اس لیے کہ آپ دوسرے کے دسترخوان پر۔ اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث میں آج کل کے مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہدایت ہے، جو اخلاقیات سے بالکل دور ہیں۔ دعوتوں میں عام طور پر مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ جب کھانے کی اجازت ملتی ہے تو حاضر لوگ انسانی انداز کو چھوڑ کر ٹیبلوں کی طرف لپکتے ہیں، جیسا کہ آج کل رواج ہے، اور ہر آدمی اپنے ارد گرد کے ساتھیوں سے بے نیاز ہو کر صرف اپنی پلیٹ بھرنے کی فکر میں رہتا ہے، دوسرے کی فکر نہیں کرتا۔ کھانے کی یہ لالچ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ تعلیم اور ہدایت کے خلاف ہے۔ جیسے اتنے بڑے لقمے سے سمیٹ کر کھانا، دو دو تین تین کھجور ایک ساتھ کھانا، جس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک ایک کھجور کھاؤ تاکہ دوسرے ساتھیوں کا خیال رکھا جائے، صرف اپنے ہی پیٹ کے لیے ایندھن فراہم نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری حدیث آ رہی نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ نہا عن الشرب من ثلمۃ القدح وان ينفخ في الشراب، رواہ ابو داود وابن حبان واحمد فی مسندہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے پیالے میں پینے سے منع فرمایا۔ جیسے آپ کوئی پیالہ چائے کا پیالہ ہے یا اور کوئی پیالہ دودھ پی رہے ہیں مگر پیالہ ٹوٹا ہوا ہے تو ایک تو سنت کے خلاف ہے، دوسرا پینے میں آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، دودھ گرنے کا بھی خطرہ ہے، آپ کی داڑھی آپ کے کپڑے پر بھی ٹوٹے ہوئے پیالے سے زیادہ بہہ سکتا ہے، اس لیے یہ بھی سنت میں بتایا کہ ٹوٹے ہوئے پیالے سے پانی دودھ نہ پیا جائے۔ اور فرمایا کہ برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا، برتن کے اندر سانس مت لو، باہر لے لو، برتن ہٹا کے سانس لے لو۔ آگے کی حدیث آ رہی نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال نہا عن نفخ فی الشراب فقال رہو رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اروی من نفس واحد فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأین القدح عن فیک ثم تنفس قال فإنی ارى القذات فیہ قال فأحرقها اخرجہ مالک فی المؤطا وعنہ الترمذی۔ یہ حدیث موطا امام مالک میں بھی ہے اور ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے برتن میں یا پینے کے دوران برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا۔ ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول میں تو ایک سانس کے دوران پیے جانے والے پانی سے سیراب نہیں ہوتا ہوں، یعنی ایک ہی سانس سے سب پانی پی جاؤں تو میرا پیٹ بھرتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر پیالے کو منہ سے دور کر کے سانس لے لیا کرو۔ ایک سانس میں پیو گے تو سانس پانی میں جائے گا، دودھ میں جائے گا، لہذا پیالے کو دور کر دو اور پھر سانس لو اور پھر پی لیا کرو۔ اس نے کہا اگر مجھے اس میں کوئی تنکا نظر آ جائے تو گھاس کا یا کوئی کچرا نظر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اسے صاف بھی کر لیا کرو، یعنی اس تنکے کو نکال دو پھر پی جاؤ۔ حدیث کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ پانی کے دوران 3 سانس لینا افضل ہے، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک سانس میں بھی اگر کوئی پی لے تو کوئی گناہ نہیں، البتہ سانس لینا برتن میں منع ہے۔ عن عمر بن ابی سلمۃ رضی اللہ عنہ قال لہذا کبھی پی لیا ایک سانس میں تو کوئی حرج نہیں، مگر 3 5 7 اس طرح لو تو اور زیادہ اچھا ہے۔ 3 سانس میں پانی پینا افضل ہے۔ انا عمر بن ابی سلمۃ رضی اللہ عنہ كنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت یدی تطیش فی الصحفہ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام اذا اکلت فقل بسم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت ایک لڑکا تھا، یعنی ایک لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں کے نیچے پرورش پا رہا تھا۔ ایک بچہ تھا، کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ پلیٹ میں چکر لگانے لگا، یعنی وہ لڑکا مختلف جگہوں سے کھانا کھانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے لڑکے جب تو کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھا کرو، فقل یا غلام اذا اکلت فقل بسم اللہ، اور دائیں ہاتھ سے وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اور فرمایا وکل مما یلیک، اور جو تیرے سامنے اسی طرف سے کھایا کرو، الگ الگ جگہوں میں ہاتھ نہ مارو، یہ سنت کے خلاف ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانے سے پہلے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لے تو بھی کام چل جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درجہ ذیل حدیث کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اذا اکل احدکم طعاما فلیقل بسم اللہ فإن نسی فی اولی فلیقل بسم اللہ فی اولہ وآخرہ، بسم اللہ اولہ وآخرہ، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھ لے، اور اگر ایسا کرنا بھول جائے تو بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھے۔ اس حدیث میں درجہ ذیل باتیں بیان کی گئی ہیں، دھیان سے سنیے۔ شروع میں بسم اللہ پڑھنا، جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ فارغ ہونے کے بعد احادیث میں بتلائی گئی ایک دعا پڑھنا۔ بسم اللہ بھول جانے کی صورت میں کھانے کے دوران بسم اللہ اولہ وآخرہ یا بسم اللہ فی اولہ وآخرہ پڑھنا۔ نمبر 4 دایاں ہاتھ ہی استعمال کرنا کھاتے وقت۔ نمبر 5 پلیٹ کے درمیان سے نہ کھانا بلکہ سامنے سے کھانا۔ نمبر 6 ہر ایک کا اپنے سامنے سے ہی کھانا، کسی اور کے سامنے سے نہ کھانا۔ نمبر 7 گرا ہوا لقمہ اٹھاؤ اور صاف کر کے کھا لیا کرو،
حدیث میں آگے گزر چکا ہے کہ وہی لقمہ نیچے گرتا ہے جس میں اللہ نے برکت رکھی، شیطان اسی کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 8، پیٹ کے بل لیٹ کر الٹا سو کر مت کھاؤ۔ نمبر 8، ٹیک لگا کر نہ کھاؤ۔ نمبر 9، پانی پینے کے دوران 3 سانس لو، اگرچہ ایک سانس میں پانی پی لینا بھی جائز ہے، مگر افضل یہ ہے کہ 3 سانس میں پیو۔ اگر پانی پیتے وقت 3 سانس لیے جائیں تو بسا اوقات 3 سانسوں میں بسم اللہ پڑھنا اور ہر دفعہ کے بعد الحمدللہ کہنا، کم از کم آپ رک رک کے کہہ رہے ہیں تو ہر پانی پینے کے بعد بسم اللہ یا الحمدللہ پڑھو کہ اللہ کا شکر ہے۔ نمبر 10، برتن کے اندر نہ سانس لینا نہ پھونک مارنا، کھڑے ہو کر پانی پینے سے پرہیز کرنا، ٹوٹے ہوئے برتن سے پرہیز کرنا، کھانے کے دوران یا کھانا کھانے کے بعد ٹیشو پیپر یا تولیہ وغیرہ استعمال کرنے سے پہلے ہاتھ کی انگلیاں چاٹ لینا، پلیٹ اس طرح مکمل صاف کرنا کہ کھانے کا کوئی ذرہ باقی نہ رہے، اگر کھجور جیسی چیز اور کھانے والے ایک سے زیادہ ہوں تو ایک ایک دانہ کر کے کھاؤ، دوسری صورت میں دوسرے ساتھیوں سے اجازت لینا ضروری ہے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، رجل خدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سنین انه كان يسمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرب الیہ الطعام یقول بسم اللہ فاذا فرغ قال اللهم طعمت واسقیت واقنیت واهدیت واحببت فلك الحمد على ما اعطیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال خدمت کرنے والے صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ، کہ جب کوئی کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا جاتا تو آپ بسم اللہ پڑھتے تھے، اور جب کھانے سے فارغ ہوتے تو کہتے اے اللہ تو نے کھلایا، تو نے پلایا، تو نے راضی اور مطمئن کر دیا، تو نے ہدایت دی اور تو نے زندہ کیا، سو تیرے لیے ہی تعریف ہے اللہ ان نعمتوں پر جو تو نے عطا کی ہے۔ جیسے یا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ وہ دوسری حدیثوں میں آیا ہے۔ نبی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل او شرب قال الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے یا پانی پیتے تو یہ دعا پڑھتے، کون سی؟ الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، کہ اللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کھلایا، جس نے پلایا، اس کو ہضم کیا اور اس کی گندگی سے نکلنے کے لیے اللہ نے راستہ بنایا۔ اس لیے ہم ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ غور کرو ذرا، جب پیٹ سے فضلہ اور گندگی باہر نکل جاتی ہے اور سکون ہوتا ہے تو کیا دعا بتائی؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے پیٹ سے تکلیف کو دور کر دی، وعافانی، اور مجھے عافیت بخشی، اور نہ ہو قبض ہو جائے تو آدمی کو بے چینی ہو جاتی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کھانے یا پینے کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کھلایا پلایا، اس کو ہضم کیا اور اس کے فضلے نکلنے کے لیے راہ بنائی۔ آگے کی حدیث ہے، عن عمر بن ابی سلمۃ رضی اللہ عنہ قال كنت غلاما في حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يا غلام اذا اكلت فقل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك۔ سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں ایک لڑکا تھا، یہ وہی حدیث جو اوپر گزر چکی ہے وہی حدیث آئی۔ علماء فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، پوری دعا پڑھیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور جب بھول جائے تو بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم تمام کو ان پڑھی ہوئی حدیثوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب ابھی میں 3 ہفتہ نہیں ہوں، یہ اب میں اعلان کر رہا ہوں کہ 2 ہفتے میں سفر میں ہوں، اس کے بعد یعنی 21 دن کے بعد ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ میں سفر میں جانا ہے، آپ دعا بھی فرمائیں کہ جن ملکوں میں جاتا ہوں اللہ میری زبان کھول دے، میرے سینے کو کھول دے، میرا دل کھول دے، میرا دماغ کھول دے، اور اللہ وہاں کی قوموں کو، جن ملکوں میں جا رہا ہوں اللہ وہاں کی قوموں کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔